پچھلی آیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر جو نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ مقصد قرآن کریم کا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، اس کے شکر گزار بندے بنیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کی بھی مضبوط دلیلیں ہیں کہ یہ ساری نعمتیں صرف اور صرف اللہ نے پیدا کی ہیں، دنیا میں کوئی شخص اللہ کے علاوہ ان کے پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہ اللہ جل جلالہ سے بندہ جب ان نعمتوں پر غور کرتا ہے تو بندہ کا اپنے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور ایک بندہ کو اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل ہوتی ہے۔ اور اس لیے قرآن کریم ان چیزوں کو بیان کر رہا ہے۔ اور جو خدا اتنی بڑی چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے، بھائی وہ انسان کو بھی دوبارہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے کی طرح دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہاں فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے رب نے خفیہ پیغام بھیجا شہد کی مکھی کی طرف۔ اللہ جل جلالہ اوحا کا معنی ہوتا ہے دل میں کوئی بات ڈالنا۔ سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا ہم نے آسمان اور زمین کی طرف وحی بھیجی، اوحا ربک۔ اور سورہ زلزال میں کیا فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، آپ کے رب نے زمین کی طرف پیغام بھیجا۔ اوحا کا معنی ہوتا ہے دل میں کسی بات کو ڈال دینا۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کے ہاتھوں جو بڑے بڑے کارنامے انجام دلوائے ہیں، دنیا میں جو بڑی بڑی ایجادات ہوئی ہیں، وہ ساری اسی اوحا کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ مثلا آپ کوئی کام کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا، اچانک اللہ نے اس کے دماغ میں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دماغ میں تدبیر ڈال دی، تو اس کو کہیں گے اوحا ربک الی عبدک، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے دل میں ایک خفیہ بات ڈال دی۔ اس لیے قرآن کریم کی اس آیت سے یہ پتہ چلا انسان نے جو کچھ ایجاد کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسی اوحا کی وجہ سے کیا ہے۔ وہ تدبیر، وہ فارمولے بھائی دل میں کس نے ڈالے ہیں؟ اللہ نے ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو یہ خفیہ پیغام دیا ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ تو پہاڑوں میں اپنا گھر بنا، درختوں پر بنا، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور اونچی اونچی عمارتوں میں اپنا گھر بنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کو حکم دیا شہد کی مکھی کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فہم اور فراست بھی پھر اسی اعتبار سے دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح کی مخلوق میں سب سے زیادہ فہم اور شعور والی جو مخلوق ہے وہ شہد کی مکھی ہے۔ اسی لیے اس کے نام پر قرآن کی اتنی بڑی سورت کا نام ہے سورۃ النحل۔ سورۃ
نحل۔ جب اللہ نے اس کو گھر بنانے کا حکم دیا تو اس نے پھر کمال کر دیا۔ اللہ جل جلالہ نے اس میں یہ صلاحیت رکھی کہ یہ دنیا کے بڑے بڑے انجینئروں میں شامل ہو گئی۔ اس نے ایسے ایسے شہر آباد کیے، ایسی ریاست قائم کی، ایسی حکومت قائم کی کہ اس کا جو چھتہ ہے وہ ہمارے کسی بڑے سے بڑے اعلیٰ سوسائٹی سے کم نہیں ہے۔ اعلیٰ ترین سوسائٹی جو ہے اس سے بھی اوپر ہے، بلکہ بعض سہولیات تو شہد کی مکھی اپنے چھتے میں ایسی رکھتی ہے کہ جو آج تک انسان اپنی سوسائٹیوں میں لا نہیں سکا۔ شہد کا یہ چھتہ بناتی ہیں، اللہ ان کی ایک ریاست ہے، ایک پورا نظام ہے، ان کی ایک ملکہ ہے اور دربان ہیں، چوکیدار ہیں، اور کچھ شہد کی مکھیاں وہ ہیں جن کا کام انڈے بچے دینا ہے۔ سب سے زیادہ بچے جو دیتی ہے وہ جو ان کی ملکہ ہے وہ دیتی ہے، اور ان میں بغاوت نہیں ہے، فرما برداری ہے۔ جب یہ مکان تعمیر کرتے ہیں تو 6 کونا مسدس اپنے مکان بناتی ہیں، 6 کونے والے، اور 6 کونا ریاضی اور اکلیدس کے اعتبار سے ایسی تقسیم ہے کہ اس میں ایک بال کے برابر بھی جگہ ضائع نہیں جاتی، اور ان کا پورا ایک ریاستی نظام ہے۔ ان کے اندر لیبارٹریاں ہیں، جب بھی کوئی شہد کی مکھی رس لے کر آئے گی وہ لیبارٹریوں میں چیک ہوگی، اس کے بعد وہ چھتے پر آ سکتی ہے، اس کے بعد وہ چھتے پر آگے سبل ربک ذللا قرآن فرما رہا ہے۔ تو ہم نے ان کو حکم دیا ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ آپ پہاڑوں میں اپنے گھر بناؤ، درختوں پر بناؤ اور اونچی اونچی عمارتوں میں۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر تم ہر طرح کے پھل سے کھاؤ۔ شہد کی مکھیوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر طرح کے پھلوں سے ان کا عرق نکال لو، اور اس میں شہد کی مکھی سے زیادہ کوئی ماہر نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ کس پھول کا عروج کب ہے۔ آپ کبھی بھی شہد کی مکھی کو کسی ایسے پھول پر بیٹھا نہیں دیکھے گی جو مرجھا رہا ہو۔ بے موسم پھول پر شہد کی مکھی جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بیٹھے گی۔ اس سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں۔ اللہ نے اس چھوٹی سی مکھی کے اندر اتنی بڑی لیبارٹری پیدا کر دی ہے کہ انسان ابھی تک اس لیبارٹری تک نہیں پہنچ سکے۔ یہ کس پھل پر بیٹھنا ہے اس نے؟ آپ کسی ایسے پھل پر، پھول پر اس کو بیٹھا نہیں دیکھیں گے جس کی تاثیر یا خوشبو اچھی نہ ہو، جس کی تاثیر یا خوشبو اچھی نہ ہو، اور یہ اس کے اندر سے عرق لے گی اور پھر اس عرق کو اپنے اندر منتقل کر کے پھر اس کا شہد بنائے گی۔ اسی لیے شہد پھر اس کمال کی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، یہ پھلوں کا اور پھولوں کا عرق نکال کے اس کو شہد بنائے گی، اور پھر وہ ایسی کمال کی چیز بنے گی کہ قرآن بھی آگے کہہ رہا ہے شفاء للناس۔ بلکہ طبی طور پر دیکھا جائے تو کسی بھی چیز کو محفوظ کرنے کا سب سے اعلیٰ ترین ذریعہ جو ہے وہ شہد ہے۔ الکحل میں دوائیں، ادویات محفوظ کی جاتی ہیں، لیکن اطباء یہ کہتے ہیں کہ الکحل کسی بھی دوائی کی تاثیر کو اتنا محفوظ نہیں رکھ سکتا جتنا شہد رکھ سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا پرانے ہمارے جتنے اطباء تھے، یہ جتنی معجونیں بناتے تھے یہ ساری بھائی کس میں بنایا کرتے تھے؟ شہد میں بنایا کرتے تھے، چونکہ وہ سارے پھلوں کا عرق ہے، وہ سارے پھلوں کا عکس ہے، پھولوں کا عکس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں صلاحیت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی مکھی کے اندر اتنی پہچان رکھی ہے۔ ثم کلی من کل الثمرات، تم پھر ہر طرح کے پھلوں میں سے ان کا عکس نکالو۔ فاسلکی سبل ربک ذللا، تم چلو پھر اپنے رب کے راستوں میں۔ یہ قرآن نے ویسے نہیں کہہ دیا، تم پھر زمین پر چلو پھرو۔ جب اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم ادھر ادھر چلو پھرو تو اس میں صلاحیت ہے کہ یہ کبھی بھی گم نہیں ہو سکتی، یہ کبھی بھی راستہ نہیں بھولتی۔ اس کو کہیں سے کہیں لے جاؤ،
یہ پورے علاقے میں شہد کی مکھی جائے گی اور پھر واپس آ جائے گی۔ صاحب حیات الحیوان نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسی وائرلیس کا سسٹم رکھا ہے، انسان نے تو موبائل شعاؤں کے ذریعے اب ایجاد کیا نا، ہمارے یہاں تو اب ایسے پروگرام آئے ہیں نا کہ یہاں سے اسلام آباد کون کون سا راستہ جاتا ہے، انسان اب پہنچا ہے، لیکن شہد کی جو مکھی ہے وہ تو صدیوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ نظام رکھا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے جو منہ کے اوپر دو چھوٹے چھوٹے جو بال سے ہوتے ہیں، یہ سارا اس کا وائرلیس سسٹم ہے۔ شہد کی جو مکھی ہے، چھتا ہے، اس کے اندر کچھ مکھیاں ایسی ہیں جن کے یہ بال بڑے ہوتے ہیں، اور میں نے ان چیزوں کا اکثروں کا خود مشاہدہ کیا۔ ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ چھتے پر موجود رہتی ہیں، وہ چھتے سے سگنل چھوڑتی ہیں، اور باقی جو شہد کی مکھیاں دور سے دور جاتی ہیں وہ بھی اپنے ان بالوں کو ہلاتی رہتی ہیں، اور ان کا وائرلیس تعلق ہوتا ہے اپنے چھتے سے، اس لیے کبھی بھی رستہ نہیں بھولتی۔ اگر کوئی رستہ بھول جائے تو وہ زیادہ تیزی سے حرکت دیتی ہے اپنے ان بالوں کو، اور پھر اس کا فوراً رابطہ ہو جاتا ہے چھتے کے اوپر جو بڑے بالوں والی مکھیاں ہیں جو مستقل اپنے سگنل دے رہی ہیں، اور یہ فی الفور واپس اپنے راستے تک پہنچ جاتی۔ اب یہ صلاحیت کس نے رکھی؟ بھائی یہ صلاحیت کس نے ایجاد کیا ہے ان کو؟ میں نے عرض کیا یہ قدرت خود۔ میں اکثر یہ ظاہرہ کسی بڑے کا جملہ ہے، ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو چھپا دیا ہے لیکن اپنی ذات کی صفات کو قدم قدم پر بکھیر دیا ہے۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہم آپ کو کیسے پہچانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جتنا ہی اپنی ذات کو چھپایا ہے، میں نے اپنی ذات کی صفات کو اتنا ہی تمہارے سامنے کیا کر دیا ہے؟ واضح کر دیا ہے۔ اب اتنی عظیم الشان سسٹم جو ہے سگنل کا، وہ اللہ نے اس شہد کی مکھی میں، اس لیے فرمایا ثم فسلکی سبل ربک ذللا، اور تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر، بڑے بڑے قلعوں پر، بڑی بڑی اونچی دیواروں پر چل پھر ادھر یخرج من بطونها شراب، پھر نکلے گا اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلے گا، مختلف الوانہ، اس کے رنگ بھائی کیا ہوں گے؟ مختلف، فیہ شفا، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اس میں تین باتیں ہیں، اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلے گا۔ اب یہ کتنی کی بڑی مکھی ہے بھائی، اس کے اندر کتنا شہد آ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے کیڑے کے اندر ایک کمال رکھا۔ اس کے اندر سے کیا نکلے گا؟ اس لیے اطباء یہ کہتے ہیں کہ یہ یا اس کی قے ہے یا اس کا پیشاب ہے، لیکن اب جو جدید خوردبینوں سے ثابت ہوا کہ یہ منہ سے اس کو واپس نکالتی ہے، یہ منہ سے اس کو واپس نکالتی ہے۔ اس کا تھوک کہہ لیجئے، اس کی قے کہہ لیجئے، لیکن اللہ کی شان اس کمال کی چیز۔ وہ امام شافعی رحمہ اللہ سے کہا تھا نا، ایک مناظرے میں کسی بدبخت نے کہا تھا، وہ منکرین دین تھا، کہ تم کیا کہتے ہو کہ تمہارے نبی کے جو فضلات تھے وہ پاک تھے؟ یہ ایک علمی سی بحث ہے، ہم عوام میں عموماً یہ نہیں کرتے، یہ علمی چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ اکرام اس کو نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے، وہاں واش روم تو اس زمانے میں نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کو زمین فوراً نگل جاتی تھی، زمین فوراً کیا کر لیتی تھی؟ نگل جاتی تھی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ تو صحیح روایات میں ہے کہ آپ کے پسینہ اعلیٰ ترین خوشبو سے بھی زیادہ، اس لیے آپ کے جسم سے نکلنے والے جو فضلات تھے ان میں کسی میں بھی بدبو نہیں تھی، اعلیٰ ترین۔ آپ کا پسینہ تو اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو میں ڈالتے تھے صحابہ اکرام، وہ خوشبو اعلیٰ سے اعلیٰ ہو جاتی۔ اس نے کہا جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کے پسینے میں ایسی خوشبو ہو؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا بدبخت، کیوں نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ نے تین حقیر چیزیں، عام کیڑے اور عام مخلوق میں اللہ نے یہ پیدا کر دیا۔ شہد کی مکھی جو ہے وہ ادھر ادھر سے رس لیتی ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس کی قے اور اس کی تھوک کو دنیا کا اعلیٰ ترین کیا بنا دیا؟ مشروب۔ جو شہد کی مکھی میں اتنا اعلیٰ مشروب بنا سکتی ہے، اس کے تھوک میں اتنا کمال پیدا کر سکتی ہے، کیا وہ ساری انسانیت، ساری مخلوق کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں کمال پیدا نہیں کر سکتی؟ اور فرمایا کہ نالائق آدمی، تم جو ہے وہ ریشم کے کیڑے کو نہیں دیکھتے ہو کہ ریشم کا ایک حقیر سا کیڑا ہے، آپ کو پتہ اس کو دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا، لیکن اس کو شہتوت کا پتہ ڈالتے ہیں اور وہ لے کر اور پھر اس کا اتنا اعلیٰ ریشم بناتا ہے کہ انسان اب تک اس معیار کا لباس تیار نہیں کر سکا۔ اور کہا نالائق آدمی، تم دیکھتے نہیں ہو کہ ادھر ادھر سے گھاس جو ہرن کھاتی ہے، اللہ جل جلالہ اس گھاس سے ہرن کے سینے میں نافہ پیدا کر دیتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ جو خوشبو، جو مشک ہے، وہ ہرن جو ہے اس کے سینے میں سے خون کے کچھ قطرے جلتے، وہ جل کے کیا بنتے ہیں؟ نافہ بنتے ہیں۔ میں نے اصل شکل میں نافہ دیکھا ہے، وہ بہت طاقتور، بہت مقوی اور بہت اعلیٰ خوشبو ہوتی ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ عام چیزوں میں اتنے کمالات پیدا کر سکتا ہے، بھلا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں پیدا؟ اس لیے بھائی جب جنت میں جائیں گے لوگوں کو جنت چیزیں سمجھ نہیں آئی۔ حدیث میں کیا ہے؟ جنت میں جا کے ایک مسلمان جتنا چاہے گا کھائے گا، اس کو قضائے حاجت کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو قضائے حاجت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کو پسینہ آئے گا، خوشبو والا پسینہ، ایک خوشبو والا ڈکار آئے گا، اس سے کیا ہوگا؟ سارا کھایا پیا کیا ہو جائے گا؟ ہضم۔ وہاں اللہ تعالیٰ اس کے پسینہ کو خوشبو میں تبدیل کر دیں گے، اس کا لباس کبھی میلا نہیں ہوگا، نہ اس کے جسم سے کوئی گندگی ہوگی، نہ فضا میں کوئی گندگی ہوگی، نہ فضا میں کوئی گندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بھائی دنیا میں کیا کر دیں؟ ان مخلوق میں دکھا دی۔ اس لیے ان سے فرمایا یخرج من بطونہا شراب، اس کے پیٹ سے ایک بہت اعلیٰ مشروب نکلے گا، مختلف الوانہ، اس کے رنگ بھائی کیا ہوں گے؟ مختلف، موسموں کے اعتبار سے مختلف، پھلوں کے اعتبار سے مختلف۔ آم کا موسم ہے تو شہد کا کلر، اور سیب کا موسم ہے، سیب کا پھول سے اس نے رس لیا تو اس کا کلر، اور علاقے کے اعتبار سے کلر، اور اس لیے کسی حکیم نے بڑی زبردست بات کہی، اس نے کہا خدا کی شان، انہی چیزوں کو شہد کی مکھی کھاتی ہے تو اس کے پیٹ سے جو کچھ نکلتا ہے ان چیزوں کا اثر پڑتا ہے، کلر بدل جاتے ہیں۔ اور بھائی انہی ساری چیزوں کو بھینس کھاتی ہے تو کیا دودھ کا بھی کلر بدلتا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایسا ہے کہ کسی علاقے کا دودھ سبز ہو، کسی علاقے کا کالا ہو؟ وہی چیزیں بھینس کھاتی ہے، جو چاہو کھلا لو، کلر کیا رہتا ہے؟ دودھ کا سفید ہی رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ماشاءاللہ لاہور کا جو دودھ ہے وہ سبز ہو اور سیالکوٹ کا جو ہے وہ سرخ ہو، کیوں جی بھینسوں نے فلاں چیز، نہیں جی، دودھ ہمیشہ کیا رہنا ہے؟ سفید۔ یعنی بھینس میں اللہ نے کلر تبدیل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھی، صرف سفید ہی رہنا ہے۔ اور شہد کی مکھی میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے شہد کی مکھی کا کمال کتنا اوپر ہے کہ یہ کلروں کو بھی کیا کرتی ہے؟ محفوظ کرتی ہے۔ جس علاقے جو موسم ہوگا، اس لیے سردی میں اس کے شہد کا کلر اور، گرمی میں اور، علاقے کے اعتبار سے اور، پہاڑی علاقے کی غذاؤں کا اثر، جیسا اس نے رس لینا ہے اسی طرح کے اس کے بھائی کیا ہونے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ صلاحیت رکھی ہے۔ مختلف الوانہ، جس کے کلر کیا ہوں گے؟ فیہ شفاء للناس، اس شہد میں بھائی اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہے؟ شفا۔ قرآن نے فرما دیا، قرآن کا فرمایا کافی ہے۔ حدیث میں ہے کہ تم دو شفا والی چیزوں سے اپنی بیماریوں کا علاج کرو، ایک شہد، دوسرا قرآن کریم۔ بھائی ایک کیا ہے؟ شہد، دوسرا قرآن کریم۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جسم پر کوئی زخم بھی ہو جاتا تو اس پر بھی شہد لگاتے تھے، اس پر بھی کیا لگاتے تھے؟ شہد۔ میں نے لاہور کے ایک بہت بڑے استاد تھے، حکیم تھے، پاکستان میں ان کا نام ہوا ہے، ان کو میں نے خود دیکھا، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، موٹر سائیکل سے گر گئے، سارا جسم چھیل گیا، چہرے پر بڑے زخم آئے،
اتنا شہد لیتے اور یوں مل کے یوں بیٹھے رہتے تھے. ہمارا ان سے احترام کا تعلق تھا تو بڑی حیرانگی ہوتی، پورے جسم پر شہد مل کے بیٹھے رہتے تھے زخموں پر. تو بڑے بڑے ڈاکٹر ان کے پاس آتے تھے، وہ عام حکیم نہیں تھے، پاکستان کے نامی گرامی اطباء میں سے تھے، بڑے بڑے ڈاکٹر ان سے دوائی لینے آتے تھے. تو وہ مزاح کہنے لگے، حکیم صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے یہ جو میں نے شہد لگایا نا، اس سے زیادہ زخم کو ٹھیک کرنے والی کوئی دوا نہیں، لیکن ایک بات تمہیں راز کی بتاتا ہوں کہ دنیا کی کوئی دوائی زخم ٹھیک کر سکتی ہے لیکن زخم کا جو داغ ہے اس کو ختم نہیں کر سکتی. کہنے لگا کہ مہینے کے بعد آنا، میرے سارے داغ ختم ہو جائیں. اور ایسا ہی ہوا، کوئی دوائی نہیں لگاتے تھے. انہوں نے 2 مہینے شہد لیتے تھے، یوں تیل کی طرح پورے شہد کو مل کے لوگوں کو دوائیاں دیتے رہتے، اور بڑی گھن آتی تھی کہ یہ کیا. کہنے لگے تم کرتے رہے، تمہیں دیکھنا کیا ہوگا. اور ایسا ہی ہوا، وہ سارے زخم بھی ٹھیک ہو گئے اور ان کے داغ بھی مٹ گئے، نہ ہونے کے برابر داغ تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ زخم کے داغ کو جتنا شہد مٹاتا ہے اتنا کوئی نہیں مٹا. وہ کہا کرتے تھے آپ شہد لگاؤ، اگر زخم خراب ہو جائے تو میں ذمہ دار ہوں. اور مجھے آج مطالعہ کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر کا ارشاد ملا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے جسم پر زخم ہو جاتا تو وہ شہد ملا کرتے. کسی نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ فرمایا فیہ شفاء للناس، اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے اس میں کیا ہے؟ شفا ہے. حدیث ہے 2 شفا والی چیزیں اس سے شفا لو. ایک قرآن کریم، جیسے صحیح احادیث میں ہے، صحابہ کرام ایک جگہ ایک اس سے قافلے سے لشکر سے واپس آ رہے تھے، دستہ تھا، وہاں بیٹھے کچھ آرام کر رہے تھے. ایک قبیلے کا بندہ آیا، اس نے کہا تم میں کوئی شخص دم کر لیتا ہے؟ پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ غالباً حضرت ابو سعید خدری تھے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی ہمارا جو سردار ہے نا اس کو سانپ نے ڈس لیا ہے، کو دم کر دو. حضرت ابو سعید خدری نے کہا میں کرتا ہوں. گئے، جا کے کیا کہا؟ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا. 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور کیا کر دیا؟ دم کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی. اس نے پوری بکریوں کا ریوڑ انعام میں دیا. اب صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا کہ اس کا کیا کریں. حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا یہ حلال ہے. جب دوسرے صحابہ نے اختلاف کیا تو کہنے لگے بھئی اللہ کے نبی کی خدمت میں جا ہی رہے ہیں. وہاں جا کے ساری صورتحال بتائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بکریاں بالکل حلال ہیں، آپس میں تقسیم کر لو. اور فرمایا خود قرآن نے کیا فرمایا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. وہاں سے روحانی شفا بھی مراد ہے اور جسمانی شفا بھی مراد ہے. میں قرآن کریم سے جسمانی شفا کے اتنے واقعات عرض کر سکتا ہوں آپ سے، اس میں کوئی شک نہیں قرآن سے بڑھ کر کسی چیز میں اللہ نے شفا نہیں رکھی ہے. تو حضور نے فرمایا شہد میں اور قرآن میں اللہ نے تمہارے لیے کیا رکھی ہے؟ شفا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے کہ میرے بھائی کے پیٹ میں کیا ہے؟ تکلیف ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ ان کو شہد کھلاؤ. شہد کھلایا گیا، مرض بڑھ گیا، درد بڑھ گئی. وہ پھر آئے، کہا نہ اللہ کی کتاب سچی ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ جھوٹا ہے، اور پلاؤ. اور پلایا، پھر بڑھ گیا، اور پلاؤ، پھر بڑھ گیا. 4تھی مرتبہ پلایا، اللہ نے شفا دے دی. اللہ نے کیا دے دی؟ شفا دے دی. لیکن شرط یہ ہے کہ بھائی واقعتاً شہد ہو. ہمارے ہاں جو کچھ چل رہا ہے اس کی باتیں نہیں ہو رہی، اس کی باتیں نہیں ہو رہی. جو واقعتاً شہد ہو اللہ تعالیٰ نے اس میں، قرآن کہہ رہا فیہ شفاء للناس. اب اصل مقصد آیا، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. لوگوں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کیا ہیں؟ بڑی نشانیاں ہیں. غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی، یہ ہے اصل مقصد. میں جیسے آج میں نے درس کے شروع میں، کل کے درس کے شروع میں اور آگے جو درس آئیں گے، ہر درس کے شروع میں جو میں شروع میں کہوں گا وہ یہی مقصد ہے. اصل مقصد یہ ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ ان باتوں پر غور کرو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، ان نعمتوں کو استعمال کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. جو خدا اتنا کچھ، جو اللہ اتنا کچھ پیدا کر سکتا ہے جناب، اس کے لیے اس دنیا کے نظام کو چلانا کوئی مشکل ہے. تو بھائی اس انسان کے لیے ڈوب کے مرنے کا مقام ہے. ساری زندگی پانی پیتا رہے لیکن اس ذات تک نہ پہنچ پائے جس نے اس کو پانی. ساری زندگی طرح طرح کے کھانے. ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہم ادھر ادھر کی عام غذائیں کھاتے ہیں.
اندر کا سسٹم ان کے عرقوں کو نکالتا ہے، اس کو خون میں منتقل کرتا ہے، اس کو پھر طرح طرح کی قوتیں بناتا ہے۔ انسان کے جسم میں آج ماہرین کہتے ہیں 200 کے قریب طاقتیں ہیں، کوئی کہتا ہے 12 ہیں، کوئی کہتا ہے 16۔ اب آم پھل کھایا، لیکن ان چیزوں کو، ان طاقتوں کو وجود دینا، پھر وہ طاقت وہی جائے گی۔ آنکھ کو جس قسم کی طاقت چاہیے، دودھ سے وہی طاقتیں لیبارٹریوں سے کراس ہو کر بھائی کہاں پہنچ رہی ہیں؟ آنکھ میں پہنچ رہی ہیں۔ دماغ کو جس قسم کی طاقت چاہیے اللہ تعالیٰ وہ دے رہے ہیں۔ خود میرے اور آپ کے اندر، آپ کو پتہ دنیا کی، انسان کے اندر جو کچھ لیبارٹریاں ہیں، اگر اس کو وجود دیا جائے تو زمین پر اتنی بڑی لیبارٹریاں نہ آ سکیں، اتنی بڑی لیبارٹریاں نہ آ سکیں۔ اس لیے قرآن فرما رہا ہے ان فی ذلک، لوگوں اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ۔